بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں مسجد کے آداب یہ پڑھیں گے، یہ جانیں گے انشاءاللہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم سے۔ دیکھیے، پیارے مدنی منو، پیارے مدنی منو، مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اس کی تعظیم بجا لانا سب پر لازم ہے۔ مسجد کی تعظیم کرنا سب پر لازم ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو لباس، ڈریس، کپڑا، منہ اور بدن پاک و صاف اور خوشبودار ہو۔ جب بھی مسجد میں آئے تو آپ کا کپڑا بھی صاف ہو، پاک ہو، اور منہ اور بدن بھی پاک و صاف ہو۔ باوضو تشریف لائیں۔ مسجد میں بدبودار لباس، مسجد میں بدبودار لباس جس کپڑے میں، جس ڈریس میں بدبو ہو، اسمیل آ رہا ہو، بیڈ اسمیل، تو ان سب کو نہیں پہننا چاہیے، ویسے کپڑا پہن کر کے نہیں آنا چاہیے۔ مسجد میں بدبودار لباس، بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بدبودار چیزوں سے کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیجئے۔ جب بھی مسجد میں جائیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، تو اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا، سونا، سحری و افطاری کرنا منع ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت کیے بغیر، یعنی اعتکاف کی نیت آپ نہیں کی ہے اور اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ سب منع ہے۔ اس وجہ سے مسجد میں اگر یہ سب جائز کرنا چاہتے ہیں، کھانا پینا، سونا اور سحری افطاری کرنا جائز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی فی ھذا المسجد۔ تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا، سونا، سحری و افطار کرنا منع ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں نہیں ہنسنا چاہیے۔ ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے اور ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ تو مسجد میں قہقہا لگا کر کے، کھلکھلا کر کے، دانت نکال کر کے ہنسنا نہیں چاہیے، صرف مسکرا سکتے ہیں۔ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ ہے، جائز بات بھی کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ! تو مسجد میں جائز بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجد تو عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے نا، تو مسجد میں جا کر کے عبادت کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنی ہے، دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے مسجد میں۔ مسجد میں کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں، کوڑا کرکٹ ہرگز نہ پھینکیں مسجد میں۔ مسجد میں اگر معمولی تنکا یا ذرہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو آنکھ میں معمولی ذرہ پڑنے سے ہوتی ہے۔ اللہ! تو مسجد میں صرف تنکا پھینکنے پر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے، تنکا یا ذرہ کے برابر کوئی چیز پھینکنے پر اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو آنکھ میں معمولی ذرہ پڑنے سے ہوتی ہے۔ تو مسجد میں کوڑا کرکٹ اور تنکا کے برابر بھی ذرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں پھینکنا چاہیے۔ جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہے تو گرد وغیرہ اچھی طرح جھاڑ لیں۔
جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہتے ہیں تو جوتے وغیرہ میں جو دھول وول لگا ہوا ہے وہ سب کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں۔ اسی طرح پاؤں میں مٹی لگی ہو تو رومال سے صاف کر لیجئے، پاؤں کو دھو لیجئے، سکھا لیجئے باہر، اس کے بعد مسجد کے اندر جائیے۔ مسجد میں دوڑنا یا اتنے زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے، دھمک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آرام سے چلیے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ عز و جل کا گھر ہے، تو مسجد کی تعظیم کرنا سب پر لازم ہے۔ تو مسجد میں دوڑنا یا اتنے زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ آگے بتاتے ہیں یہاں پر، پیارے مدنی منو، آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے فضول گفتگو یعنی بیکار کی باتیں، فضول گفتگو اور مذاق مسخری سے بچیے۔ ٹھیک، مذاق وغیرہ سے بھی کرنے سے بچنا چاہیے، اور اپنی نیکیوں کو بھی برباد ہونے سے بچائیے کہ دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ تھے مسجد کے آداب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آنے والے ویڈیو میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم میں مرشد کے آداب پڑھیں گے، پیر و مرشد کے کیا آداب ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔